وہ ایک سردی کی صبح تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی تھی۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ آج پرنس کریم آغا خان 49 امام جماعت کو بول دینے والے تھے۔ لیکن بول کیا ہے؟ بول اصل میں ایک اسم اعظم ہوتا ہے، ایک خاص لفظ جو امام اپنے مرید کو عطا کرتے ہیں۔ اسے ہر صبح بیت الخیال میں پڑھنا ہوتا ہے، فجر سے پہلے، یعنی 4 سے 5 بجے کے درمیان۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ میں تیار ہوا اور دوپہر کے بعد جماعت خانے چلا گیا۔ بول دینے کا وقت 4:30 شام تھا اور میں 3:30 پر ہی وہاں پہنچ گیا۔ جماعت خانے کے باہر لائن لگی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی سخت تھی، فونز لے لیے گئے، جوتے باہر رکھے گئے اور لوگ آہستہ آہستہ ہال میں بھرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک الوائز آئے، انہوں نے گنان سے شروعات کی، پھر فرمان پڑھے اور وقت گزرتا گیا۔ لوگوں کے چہروں پر بے چینی بھی تھی اور جذبات بھی۔ مغرب کا وقت ہوا لیکن امام اب تک نہیں پہنچے تھے۔ باہر سے کوئی رابطہ نہیں تھا، صرف الوائز کے ذریعے معلومات مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حاضر امام اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہو گئے ہیں اور جلد ہی آئیں گے۔ دعا کے وقت مغرب اور عشاء دونوں دعا ملا کر جلدی جلدی پڑھی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے آواز آئی، لوگ صلوات پڑھنے لگے۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ امام آ گئے ہیں۔ دل تیز دھڑکنے لگا، اندر بھی سب نے مل کر صلوات پڑھنا شروع کر دیا۔ الوائز نے اعلان کیا کہ امام آ گئے ہیں، اور چند لمحوں بعد امام ہال میں داخل ہوئے۔ سفید لباس، سفید جوتے۔ جیسے ہی امام اندر آئے، سب لوگوں کی نظریں امام پہ تھی، اور صلوات کی گونج سے پورا ہال بھر گیا۔ یہ لمحہ بہت جذباتی تھا۔ امام پوڈیم پر آئے، مائک سنبھالا اور نرم لہجے میں فرمایا، میرے پیارے روحانی بچوں۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور دنیا کے معاملات پر گفتگو کی، پھر انہوں نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک بول دینے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس بول کو کسی سے شیئر نہیں کرو گے، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچوں سے، اور وعدہ کرو کہ اس ہال سے نکلنے کے بعد اس بول کا ذکر کبھی نہیں کرو گے۔ امام نے یہ وعدہ 3 دفعہ دہرایا اور پھر فرمایا، میرے پیچھے دہراؤ، الاعلیٰ۔ سب نے کہا، الاعلیٰ، الاعلیٰ، الاعلیٰ۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں سکون۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو جنت مل گئی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد امام چلے گئے اور جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یاد دلایا کہ بول کسی سے بیان نہ کرنا۔ جیسے ہی امام گئے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کچھ بول کا تلفظ دوبارہ کر رہے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ اس وقت میں اسلام اور نماز کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو سوچنے لگا کہ اسم اعظم تو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام العظیم ہے، جو الاعلیٰ سے مماثلت رکھتا ہے۔ ہر مسلمان روز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جن میں 34 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی روزانہ 102 مرتبہ۔ یہی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھایا تھا۔ تو پھر یہ نیا بول کیوں؟ اگر یہ واقعی فائدہ مند ہے تو اسے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ اچھی بات تو پھیلانے کے لائق ہوتی ہے، چھپانے کے نہیں۔ پھر امام نے کیوں فرمایا کہ اس بول کو کسی سے شیئر نہ کرنا؟ جماعت میں جن افراد کو بول نہیں ملا، ان تک کیوں نہیں پہنچانا؟ امام کو تو تاکید کرنی چاہیے تھی کہ یہ بول سب تک پہنچایا جائے۔ کیا باقی جماعت جنت کے مستحق نہیں ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے باقی لوگ بھی جنت کے فیض سے مستفید ہوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ دین پھیلانے کی ترغیب دی ہے، اچھی باتیں بانٹنے کا حکم دیا ہے، تو پھر امام کیوں روک رہے ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گھومتے رہے۔ میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں جماعت کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، سب خوش تھے لیکن میرا دل بے چین تھا۔ سالوں بیت گئے اور آج الحمدللہ مجھے سکون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب صرف ایک جذباتی تصویر تھی، ایک دکھاوا، ایک چھلاوا، ایک روحانی فریب، بند دروازے کے پیچھے ہونے والی وہ خفیہ باتیں جن کا مقصد صرف ایک وہم پیدا کرنا تھا۔ میرا ایمان اب اسلام پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہے،
میں روز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور سبحانہ ربی العلیٰ 102 مرتبہ کہتا ہوں، نہ اس لیے کہ کسی امام نے کہا، بلکہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ اسلام ہمیشہ سے روشن ہے، بس سچ اور ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسماعیلی دین سے بھٹک چکے ہیں۔ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، جو وہ کچھ امام کہتے ہیں وہی مانتے اور کرتے ہیں۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسماعیلیوں کے نزدیک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام میں کیا فرق رہ گیا، جب تمام احکام وہ امام سے ہی لیتے ہیں؟